وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح پڑھ لی الحمدللہ، جس میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور سورہ ہجر سورہ نمبر 15 الحمدللہ ہم نے سنا۔ بس میں مختصر سا وقت لوں گا، دونوں سورہ کا خلاصہ سمرائز آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن، آسان قرآن ہے یہ الحمدللہ۔ لاک ڈاؤن میں اللہ نے مجھے توفیق دی تو 2 سال کے عرصے میں یہ ترجمہ اللہ نے مجھ سے کرایا اور اللہ نے توفیق دی۔ اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو 30 علماء نے چیک کیا ہے اور چیک کرنے کے بعد مہر لگائی ہے کہ اردو کی دنیا میں اس سے آسان اردو کا ترجمہ پوری دنیا میں نہیں ہے الحمدللہ۔ اور ہر سورہ کے شروع میں آپ کو خلاصہ ملے گا، کہیں کہیں آیت کی فضیلت بھی ملے گی، اور اردو اس کی بالکل آسان ہے۔ ابھی الحمدللہ ہم لوگ 6 مرتبہ چھاپ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک قرآن کا ہدیہ اور گفٹ جو ہو رہا ہے وہ 270 روپے کر کے ہے۔ تو ابھی ہم لوگ 2000-3000 کے قریب دلی سے اور حیدرآباد سے چھاپ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ سے جو ہو سکے اس میں ہیلپ کیجیے تاکہ اللہ کا قرآن اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ قرآن ہندی میں بھی آئے گا اور رومن میں بھی انشاءاللہ۔ تو ابھی آج ہم اسی قرآن سے 2 سورہ کو خلاصہ انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14، اس کے اندر ٹوٹل 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14۔ اس کا نمبر تو 14 ہے، لیکن اترنے کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے، وہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کی سورہ کیوں ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا نام بار بار کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ مکہ والے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام سمجھتے تھے اور کہتے تھے وہ ہمارے باپ دادا ہیں۔ تو اللہ نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو توحید والے تھے اور تم لوگ کیا ہو، اس لیے ان کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اور اس سورہ میں اخیر میں کم سے کم 5-6-7 آیتیں ایسی ہے جو ان کے بارے میں بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اب اس کے اندر کیا لکھا ہوا، سورہ ابراہیم کا خلاصہ۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ہے کہ روشنی، یعنی اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام، یہ روشنی ہے، لوگوں تک پہنچنے والی ہے یہ۔ تو ابھی ہم اسی کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، غور کرنے کی بات ہے کہ اسی کے اندر بریکٹ میں دے دیا گیا ہے کہ لوگوں کو کس سے نکالنا ہے، کفر سے نکالنا، شرک سے نکالنا اور اسلام کی طرف لانا ہے۔ اللہ غالب ہے، یعنی بڑا زبردست ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ اب یہاں الف لام میم را، اس کا معنی کیا ہے، اسی کا لکھا ہوا الف لام را، یہاں میم نہیں ہے، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے۔ مقطعات کا معنی کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا، وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ کو معلوم ہے۔ اب یہ کون سے ترجمہ میں آپ کو ملے گا، ڈائریکٹ لکھا ہوا، یہ صرف ترجمہ ہے لیکن اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا گیا وہی اللہ جو آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک ہے۔ آگے آیت نمبر 4 پر غور کیجئے، اس میں یہ بیان کیا گیا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ کھول کر بیان کرے۔ اب اس آیت پر رکیے، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے وہ اپنے قوم کی زبان جانتے تھے، جیسے عربی ہے تو عربی، سریانی ہے تو سریانی، جو بھی زبان جانتے ہیں، تو جو لینگویج جانتا تھا اسی لینگویج والے نبی کو بھیجے ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو بھی انہی لوگوں کے درمیان تبلیغ کرنی چاہیے جو لوگ زبان جانتے ہیں۔ آج جو ہم اور آپ باہر بھاگ رہے ہیں اور جو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے سامنے جا کے ہم کیا بولیں گے؟ تو وہی کہا جائے گا کہ بھینس کے آگے آپ بین بجاتے رہیے اور بھینس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔
تو سامنے والے کی بھی زبان سمجھنا ضروری ہے، تبھی ہم تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور وہ سمجھے ہی نہیں، ہم بولے عام، وہ سمجھے املی، تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اپنے قوم کی زبان جانتے تھے، تو ہم اور آپ جو زبان جانتے ہیں اسی زبان میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں، تبھی کامیابی ہے، ورنہ نہیں، ورنہ گھومتے رہیے گا جیسا گھوم رہے ہیں لوگ۔ پھر آگے کہا اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ کسی کو راستہ نہیں دکھا سکتے، ہم بتا سکتے ہیں بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے تو آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ اب آگے غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، فرعون کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد ایک آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، آیت نمبر 7 ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور دیں گے، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج اپنے یہاں بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ بھائی صاحب کیسا چل رہا ہے؟ ارے پوچھئے مولوی صاحب بیکار ہے، ناشکری بڑھ گئی، جبکہ ہمیں اور آپ کو شکر، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی، روکھا سوکھا کھا رہے ہیں، اللہ کھلا رہا، بندہ کھا رہا، اللہ کا شکر، تو اللہ اور زیادہ دیتے۔ لیڈیز میں ناشکری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ آپ دیکھ لی کیسا ہے، الحمدللہ تو ہے ہی نہیں، سبحان اللہ تو زبان پہ ہے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے کبھی بھی جب کوئی پوچھے کیسا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر، تو اللہ اور زیادہ دیتے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا گیا آیت نمبر 8 کو غور کیجیے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، کہ اگر تم لوگ انکار کرو گے اور زمین میں جتنے لوگ سب انکار کریں اللہ کا، اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ اب یہاں رکیے، سب لوگ اسلام کو چھوڑ دیں، اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ سب لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اللہ کے ملک میں زیادتی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2577، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ اے میرے بندوں، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندوں، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے جتنے سب ایک برے آدمی کی طرح ہو جائے، میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو میرے بندوں، سب لوگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور جس کی جو مراد ہے وہ مانگ لے، میں سب کو دے دوں، میرے خزانے میں اتنا ہی خالی ہوگا جتنا سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے۔ سمندر میں سوئی کو ڈال کے نکالیے، کتنا پانی کم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہا گیا سب لوگ اللہ کے مخالف ہو جائیں، اللہ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد قوموں کے بارے میں ذکر آیا، پہلے کے لوگوں نے اپنے رسولوں سے کیا کہا کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ارے آپ تو ہم جیسے بشر ہو، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یعنی ہم جیسے انسان ہو، آپ ہم جیسے انسان ہو اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور آج کل مسئلہ کیا ہے کہ انسان ہی ماننے سے لوگ انکار کر رہے ہیں کہ رسول انسان نہیں ہو سکتے، رسول انسان نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اور پہلے کے لوگوں نے انسان کی وجہ سے انکار کر دیا، بولے ہم جیسے انسان ہیں، اور آج بولے ارے نہیں، انسان ہو ہی نہیں سکتے وہ، ایسا نہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے یہ کہا آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، تو رسولوں نے کہا ہاں ہم آپ جیسے انسان تو ہیں، لیکن ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، یعنی وہی ہمارے اوپر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے دھمکی دی، یعنی ہمیشہ رہا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں، رسولوں کو دھمکی دی، اور دھمکی دی کیا کہا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، پھر یہاں تک کہا کہ اگر نہیں چھوڑو گے دین کو تو ہم بتا دیں گے، تو رسولوں نے کہا ہم صبر کریں گے، تم جو تکلیف دو گے تو صبر کریں گے۔ آپ یہ جملے پر غور کیجیے، آج بھی جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگ ان کو دھمکی دیتے ہیں، برا بھلا اگر کوئی کر رہا ہے اگر اس کے خلاف کوئی بولے تو دھمکی دیتے ہیں۔ امام صاحب اگر بے نمازی کے خلاف بولے اور متولی صاحب بے نمازی ہیں تو متولی صاحب امام صاحب کا پیر بعد میں ممبر سے اترے گا، ان کو مسجد سے پہلے نکال دیں گے۔
برائی کے خلاف لوگ سننا نہیں چاہتے، لیکن کیا رسولوں نے کہا ہم صبر کریں گے اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کہا، ہم تم کو زمین سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اب یہاں رکیے، NRC CAA یہ مسئلہ آپ لا سکتے، اللہ والوں کو ہمیشہ کہا گیا ہے جب رسولوں کو لوگوں نے نکالنے کی دھمکی دے دی تو ہم اور آپ کیا ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ جب اللہ کے رسولوں کو، نبیوں کو لوگوں نے نکالنے کی دھمکی دی تو کیا ہوا؟ تو اللہ نے وحی کی اور کہا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، بشیر بدر ایک بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ کیا ہے، بشیر بدر نے کہا تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ کوئی بلڈوزر بابا ہے، کوئی بلڈوزر ماما ہے، کتنے لوگوں کا گھر جلا دیا، ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے، لیکن ابھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنمی پینا کیسے ہوگا، پانی جب جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا تو جیسے پینا چاہیں گے تو اندر وہ اٹکے گا، اندر جائے گا ہی نہیں، گھٹائے گا ہی نہیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ تو وہاں کا کھانا بھی تکلیف والا، پانی بھی تکلیف والا ہے۔ اب اس کے بعد چند آیتوں کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کل قیامت کا میدان ہوگا، شیطان، فیصلہ تو ہونے والا ہے، سب کا فیصلہ ہوگا، لوگوں کو لایا جائے گا، شیطان بھی آئے گا اور شیطان کہے گا ارے میں نے تو لوگوں کو صرف راستہ دکھایا تھا، لوگوں نے خود ہی ہماری بات مان لی، ہم نے کب کہا تھا، ہم نے بتا دیا، بس کہا ہم زبردستی کرائے تھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم ما انتم بمصرخی۔ ارے بھائی تم مجھے ملامت مت کرو، تم اپنے آپ کو برا بھلا کہو، میں آج کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں، میں نے تو صرف بلایا تھا۔ تو کل ہاتھ اٹھا دے گا شیطان بھی، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قبر کے اندر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے جس کا ایمان مضبوط ہے، تو قبر کے اندر بھی جب فرشتے آئیں گے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون تھے، تو وہ سوال کا جواب آرام سے دے دے گا، لیکن ایمان کا پکا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد کچھ آیتوں میں اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، ہم ہی بارش نازل کرتے ہیں، پھر اللہ نے کہا کشتیاں ہم نے تمہارے حوالے کر دی ہے، یہ پانی کی نہریں تمہارے حوالے کر دی ہے، سورج چاند ستارے سب تمہارے ماتحت ہیں، سب کام کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات جو اللہ نے کہی، ایک غور کیجیے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ انسان نے جو کچھ مانگا ہم نے سب کو دے دیا۔ اب ہم اور آپ سوچے ارے میں نے تو اللہ سے یہ مانگا تھا، اللہ نے کہاں دیا؟ اللہ نے کیا کہا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم لوگوں نے جو بھی مانگا ہم نے تم سب کو دے دیا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کیا ملا۔ ٹھیک ہے بھائی مجھے بلڈنگ نہیں ملی، وہ نہیں ملا، ہاتھ تو ملا ہے، پاؤں تو ملا ہے، آنکھ تو ملا ہے، صحت تو ملی ہوئی ہے، 2 وقت کی روٹی تو نصیب ہے۔ تو اللہ نے کہا جو تم لوگوں نے ہم سے مانگا ہے ہم نے سب کو دے دیا ہے۔ اب کیا دے دیا وہ آپ دیکھیے، ہم کو کیا ملا، غور کرنا بہت پڑے گا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، کوئی گن لے اللہ کی نعمت کو۔ پھر آگے کہا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے اللہ کا سورج ہے، اللہ کے سورج سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟ چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کی روشنی سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب آپ ہی بتائیے ہم اور آپ گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، ٹھنڈی میں کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے، نعمتیں پائے ہوا ہے۔ آپ دیکھیے ہوا چل رہی ہے، ہوا، اگر اللہ ہوا کو بند کر دے تو ہم سب کی ہوا نکل جائے گی۔ اگر اللہ ہوا کو صرف روک لے، آکسیجن کو، تو ہم سب مر جائیں گے، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اور یہی آکسیجن جب ہاسپٹل میں لگتا ہے تو کتنا مہنگا ہوتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے کتنا پیسہ لیتا ہے، اور میرا رب کتنی رحمت والا ہے کہ ہم کو فری میں آکسیجن دے رہا ہے۔
آپ چلتے رہیے، وہ جو ہوا چل رہی ہے ناک میں جا رہی ہے، اگر اللہ صرف ہوا کو روک لے کچھ دیر کے لیے، بس ایک آدھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ روک لے، ہم سب مر جائیں گے، چل ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ آکسیجن کے بغیر نہیں چل پائیں گے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ تو اللہ کی نعمت کو آپ گنیے، آپ کو اچھا لگے گا۔ بھائی میرے پاس آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، میں تو اچھا ہوں، مسجد میں ہوں، کتنے لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے وہ تکلیف میں ہیں، تو بہت اچھا ہوں الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ پہلے شہر کے لیے دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو تو امن و شانتی والا بنا دے۔ تو ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں امن و شانتی کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا کر دے، سکون پیدا کر دے۔ اور اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو تو اور دعا کرنی چاہیے۔ پھر آگے کہا میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس بسا دیا ہے، خانہ کعبہ کے پاس۔ اب یہاں رکیے، اس سے یہ پتہ چلا ہمیں اور آپ کو اپنا گھر مسجد کے پاس لینا چاہیے، لیکن ہم اور آپ گھر مسجد کے پاس نہیں لیتے ہیں۔ کہاں لیتے ہیں؟ اسکول کے پاس، جم خانہ کے پاس، یعنی جہاں جم کرنے جا سکے، مسجد سے دور۔ اور یہاں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ہم نے اپنے بچے کو بسا دیا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس بسا دیا، اب متولی ہیں وہ لوگ۔ پھر آگے کہا میرے رب، وہ لوگ نماز قائم کرنے والے رہے۔ پھر کہا دعا کی اے میرے رب سب کا دل ان کی طرف پھیر دے، یعنی سب لوگ ان کے پاس آئیں۔ تو آج وہی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، قیامت کی صبح تک لوگ خانہ کعبہ میں جاتے رہیں گے۔ آپ میں سے حج کرنے کوئی گئے نہیں کہ نہیں؟ سلیم بھائی گئے؟ ماشاء اللہ میرے حاجی صاحب، جو لوگ حج پڑھنے گئے ان کا دل مچل رہا بار بار جائے، اللہ بار بار پہنچا دے، بولیے آمین۔ اللہ جو ایک مرتبہ بھی نہیں، کم سے کم ایک مرتبہ ذرا دیدار تو کرا دے، بولیے آمین۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آگے پھر دعا کرتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ میری اولاد کو جو وہاں بسے گی ان کو پھل کھلا۔ اس لیے آپ مکہ جائیے گا اور مکہ میں بے موسم کا پھل آپ کو ملے گا، پوری دنیا میں پھل نہیں ملے گا، لیکن مکہ میں آپ کو پھل ملے گا، جبکہ مکہ میں کہیں بھی پھل نہیں اگتا ہے۔ پورے مکہ میں آپ چلے جائیے کچھ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کا پھل مکہ میں پہنچتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کو تو ہی کھلاتا پلاتا رہا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے میرا رب تو جانتا ہے جو میں چھپاتا ہوں، جو میں ظاہر کرتا ہوں۔ پھر آگے کہا تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا۔ آج اپنے یہاں کیا مشہور ہے کہ اسحاق علیہ السلام بڑے ہیں، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، یہی نا؟ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا۔ اسے کیا پتہ چلا؟ اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے ہیں۔ تو جب اولاد ملے ہمیں اور آپ کو تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ دعا کرے، اے اللہ جن کی گود نہیں بھری ہے ان کی گود تو بھر دے، بولیے آمین۔ رب حب لی من الصالحین، میرے رب تو نیک اولاد عطا فرما۔ آج جن کے پاس اولاد ہے لوگ پریشان ہیں، ارے بہت بدماش ہے، اور جن کو اولاد نہیں ہے وہ اور زیادہ پریشان ہیں، کم سے کم بدماشی تو ہوتا۔ اس لیے اللہ کی تعریف اولاد ملنے پر۔ اور آگے پھر دعا کرتے ہیں ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر آگے پھر دعا ربی جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرے رب تو مجھے نمازی بنائے رکھنا۔ اب دیکھیے وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ نمازی بنائے رکھنا، تو ہمیں اور آپ کو کتنی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اور نمازی بنائے رکھنا، مجھے بھی میری اولاد کو بھی۔ اور آگے کہا ہے ہمارے رب تو ہماری دعا کو سن لے۔ یہ سب دعائیں یاد کیجیے، بہت ضروری ہے۔ پھر آگے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہمارے رب تو مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور ایمان والوں کو معاف کر دے جب حساب و کتاب ہو۔ یہ سب دعائیں بہت ضروری ہے، اور رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ پھر آگے کا آیت ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ کو آپ غافل نہ سمجھیں ان ظالموں سے۔ آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، مہلت دیے ہوا ہے، اور اللہ جب پکڑے گا تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور اس سورہ کی جو ہے وہ ایک آخری آیت ہے، آیت نمبر 52، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا
अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन वलियज़क्कर उलुल अलबाब हाज़ा बलागुन लिन्नास वलियुनज़िरु बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन वलियज़क्कर उलुल अलबाब। बेशक ये कुरान जो है लोगों के लिए अल्लाह का पैगाम है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? लोगों के लिए। ये कुरान लोगों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ईमान वालों के लिए है, लोगों के लिए है। तो ये कुरान लोगों तक पहुँचाएंगे कौन? ये कौम पहुँचाएगी, मुस्लिम कौम। हम और आप कुरान पहुँचा रहे हैं, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचा रहे हैं? नहीं पहुँचा रहे हैं। कहा ये लोगों के लिए, ताकि लोग डर जाएं और लोग जान लें कि उनका अल्लाह है जो अकेला है, और अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करते हैं। तो इस तरीके से सूरह इब्राहिम जो ख़त्म हुई। अब सूरह हिज्र बाकी है, उसमें ज़रा मुख्तसर सा वक्त लेंगे। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15, इसके अंदर टोटल 99 आयतें हैं और इसके अंदर 6 रुकू हैं। पहले वही अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा का माना अल्लाह ही को मालूम है। अब इसके अंदर जो एक आयत है उस पर गौर कीजिए, पहले 2 आयतों पर। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून। आयत नंबर 2 और 3 पर गौर कीजिए। कल क़यामत का दिन आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा काफिर लोग कहेंगे काश के मुसलमान होते, काफिर लोग अफसोस करेंगे काश के मुसलमान होते। आप उनको खाता पीता मगन छोड़ दीजिए। इससे पता चला जो लोग रमज़ान के महीने में भी खा पी रहे हैं वो अपने आप को मुसलमान न कहें। बदनसीब हैं वो लोग, रमज़ान का महीना मिला लेकिन खा पी रहे हैं। कितने लोगों को देखिए कलमा पढ़ने वाले वो खा पी रहे हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, जबकि शैतान तो बांध दिया गया है। रोज़ा कहीं नहीं रखते भाई, चाचा भैया दादा, अरे मौलवी साहब जुकाम हो गया है, खांसी हो रही है, वाह रे वाह पान खा के घूम रहा है। देखिए बड़े बदनसीब हैं, रमज़ान का महीना मिला, क्या मालूम आइंदा साल नसीब हो कि ना नसीब हो। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो रोज़ा रखे हुए हैं, उनके लिए स्पेशल दरवाज़ा रैयान। तो कल अफसोस करेंगे लोग खा पी रहे थे। आयत नंबर 9 में अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने ज़िक्र यानी कुरान को उतारा और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। पूरी दुनिया में कुरान की हिफाजत अल्लाह करने वाला है। और अल्लाह का निज़ाम देख लीजिए आप, कितने हाफिज़ कुरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सीना बसीना, एक एक हरफ एक एक लफ्ज़ ज़बर ज़ेर पेश है। किसी की मजाल तब्दील कर ले। रूस के अंदर एक मरतबा मुहिम चली कि जितने मुसलमान हैं उनके घरों से कुरान को उठा लिया जाए, उठा लिया गया, कुरान को उठा लिया गया। उस ज़माने में भी लोगों ने कुरान को याद रखा था। वो कैसे? सीने में कुरान था तो सीने से निकालेंगे कैसे? हाफिज़ साहब के सीने से निकालेंगे कैसे? तो अब सीना बसीना बच्चों को याद कराया गया। वो बच्चे ऐसे थे, वज़्ज़ुहा आप पढ़िए तो आगे पढ़ देंगे, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, लेकिन उनको कुरान दिखाइए वज़्ज़ुहा तो नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? कुरान छीन लिया गया था उनसे। अभी जल्दी 50 साल पहले का वाक़या होगा, घरों से कुरान उठा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने कुरान की हिफाजत की और अल्लाह ने हिफाजत की। सीना बसीना जिनको याद था उसने याद कराया, पूरा पूरा कुरान याद करा दिया, लेकिन उसी को दिखाइए कि पढ़ो तो पढ़ ही नहीं पा रहे। यह है हिफाजत। तो कोई कुछ भी कर ले। कुछ लोग उठे हैं ना 29 आयतें निकाल दो कुरान से। अरे कलाम है अल्लाह का, बात है अल्लाह की, इंसान कोई निकाल सकता है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 50,000 का जुर्माना लगा के भेज दिया। अब नाम नहीं बोलूँगा। अल्लाह का कलाम है और जो आयतें आपको नहीं समझ में आ रही है उलमा से पूछ लीजिए, बैठ के समझिए, और अल्लाह हिफाजत करने वाले। आगे कहा कि जितने भी रसूल आए उनका मजाक उड़ाया गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इससे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया। उसके बाद आसमान के बारे में कहा गया आसमान बुर्जों वाला है। बुर्जों वाला मतलब उसके अंदर सितारे हैं, सैयारे हैं, रोशनी है। आप देखिएगा एक रोशनी है, जुगनू की तरह चमक रहा है पूरा आसमान। कभी कभी रात में आप देखिए पूरा आसमान में जुगनू है, पूरे आसमान में जुगनू है। वो जुगनू क्या है? वो बहुत बड़ा सितारा है, वो रोशनी है। और कभी कभी आप देखिएगा बहुत तेज़ी से वो दौड़ता है और ऐसा लग रहा है गिर जाएगा। वो 3 काम आता है खूबसूरती के लिए, आसमान बड़ा खूबसूरत लग रहा है। नंबर 2 शैतान को मारने के लिए। नंबर 3 रात में रास्ता बताने के लिए।
اس گاؤں میں چلے جائیے جس گاؤں میں لائٹ نہیں ہے، تو وہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے تھے لوگ. یہ خوبصورتی اور اللہ نے سجا رکھا ہے. ہر چیز اپنے مدار میں دوڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہے. آسمان ہے، زمین ہے، سورج اور چاند ستارے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. زمین کے اندر غور کرو، قرآن میں ایک آیا. پھر کہا پانی ہم ہی اتارے اور ہم ہی جمع کر کے رکھتے ہیں، کوئی نہیں جو پانی کو جمع کر لے. یہ پانی جو ہے نا اپنے لوگوں کا پانی، وہ پانی کو جو کھودی ہے تو پانی نکلتا ہے. یہ پانی کس نے جمع کر کے رکھا اندر؟ ہم ہی ہیں، ہم ہی تو پلا رہے ہیں. اللہ نے کہا تمہارے اندر تو طاقت ہے ہی نہیں تم کچھ کر سکو، بالکل نہیں، تم کچھ بھی کرنے والے نہیں ہو. اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم پانی کو جمع کر کے رکھ ہی نہیں سکتے. اگر اللہ چاہے تو پانی کو عدم اندر لے جائے، کون لے کے آئے گا؟ تو غور کرو یہ سب پر اللہ کی نشانی ہے. قرآن کریم کا انداز ہمیشہ آپ دیکھیے گا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، کھیتی، یہ سب کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہر جگہ کے لوگوں کے لیے ہے اور ہر دماغ کے لوگوں کے لیے. سائنٹسٹ ہے، یہ کیا آسمان پہ گھوم رہا ہے لیکن آسمان والے کو پتہ ہی نہیں کر سکا. فالتو ہے نا بھائی. جس نے آسمان بنایا اس کو ڈھونڈ ہی نہیں پا رہا ہے اور آسمان میں گھوم رہا ہے. تو اصل تو وہ ہے جس نے بنایا اس کو ڈھونڈو. زمین کے اندر غور کرو، پانی ایک ہی طریقے کا ہے لیکن الگ الگ چیز اگ رہی ہے. اور اللہ نے زمین کو بھی ایسا بنایا کہ ہر جگہ کی زمین الگ الگ ہے. آپ یہاں چاہیے گا کہ مہاراشٹرا میں سیب اگا لیں تو سیب اگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. لیکن آپ یہاں پیاز اور انگور آرام سے اگا لیں گے. اب دوسری جگہ کے لوگ بولے نہیں بھائی ہم انگور اگا لیں گے، پیاز اگا لیں گے، ہوگا؟ اللہ نے ہر جگہ کی زمین میں الگ الگ خاصیت دے رکھی ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کا کنیکشن ایک دوسرے کے ساتھ رہے. اگر ایک ہی جگہ ہر چیز ہو جائے گی تو لوگ دوسرے کو مار ڈالیں گے. لیکن اللہ کا نظام ہے. مٹی دیکھیے کیسی ہے اور اسی میں کیسا کیسا اگ رہا ہے. پانی ایک ہی طریقے کا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کسی کی خوشبو ایسی ہے. کیا پیارا نظام ہے میرے رب کا. اس نظام پر غور کیجئے، ایک اللہ کو پا جائیے گا. اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ابلیس کا ذکر ہے. لمبا واقعہ. جب ابلیس کو نکالا گیا تو اس نے کہا میرے رب تو مجھ کو مہلت دے دے. تو رب نے کیا کہا؟ جا تجھے مہلت ہے، جا مہلت ہے. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. اب اس پر غور کیجیے. اس نے کہا قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. میرے رب قیامت تک مہلت دے دے. رب نے کہا جا مہلت ہے. اب آپ ہی بتائیے ابلیس زیادہ گناہ گار ہیں یا ہم زیادہ گناہ گار ہیں؟ ابلیس زیادہ تھا. اور ابلیس نے ڈائریکٹ مانگا یا آدم علیہ السلام کو بیچ میں لائے کہ اللہ تیرے نزدیک آدم علیہ السلام بہت اچھے ہیں اس لیے تم مجھے قیامت تک مہلت دے دے. ابلیس کو بھی پتہ ہے جب مانگنا ہے رب سے تو ڈائریکٹ مانگو، اس لیے ڈائریکٹ مانگ لیا میرے رب قیامت تک مہلت دے. تو رب نے کہا جا تجھے مہلت دے. جا میرا رب جب ابلیس کو مہلت دے سکتا ہے تو ہم گناہ گاروں کو معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ مانگیے تو، لیکن ڈائریکٹ مانگیے گا کیونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اس نے ڈائریکٹ مانگ لیا. تو ڈائریکٹ مانگیے، ڈائریکٹ ملتا ہے. ابلیس کو ملا تو ہم کو کہیں نہیں ملے گا. چلیے آگے. اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے جہنم کے اندر جو ہے 7 دروازے. بس آخری میں ہم پہنچ گئے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا ذکر ہے. اور مہمان کون تھے؟ وہ فرشتے تھے. فرشتے آئے اور آنے کے بعد کہا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے بارے میں کہہ دیجئے. وہ سب آئے، سلام علام کیا. ابراہیم علیہ السلام بھونا ہوا بچھڑا لیا ہے، مہمان ہے. اس سے پتہ چلا ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آئے تو اچھا کھلانا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ کھلا ہے اور وہ ہر دن مہمان آ جاتا ہے. اور گھر کے اندر جو ہوم منسٹر ہے نا ان سے پہلے پوچھنا پڑتا یہ مہمان اس طرف والا یا اس طرف والا. یعنی اگر ان کی طرف والا تو ٹھیک ہے آنے دو، اگر اپنی طرف والا تو ہلو سے بولنا پڑتا بھائی آ رہے ہیں یا بہن آ رہے یا ان کی طرف سالی آ رہی ہیں، ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے تو ٹھیک ہے. وہ مہمان، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے وہاں مہمان آئے، فرشتے تھے، وہ کھاتے کہاں تھے؟ تو جب ہاتھ اوپر اٹھ ہی نہیں رہا ہے تو سمجھ گیا کہ یہ دشمن آیا ہوا کوئی. بولے گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور خوشخبری دینے کے لیے آئے. کیا خوشخبری؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. آیت نمبر 55 اور 56 میں غور کیجیے. ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، آپ کو بچہ پیدا ہوگا اور آپ مایوس مت ہوئیے، نا امید مت ہوئیے. کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں بچے نہیں ہو رہے ہیں، وہ مایوس ہو گئے.
جب فرشتے نے کہا ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں مایوس مت ہوئیے، ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان دیکھے کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کون ہے جو اپنی رب کے رحمت سے مایوس ہوگا، نا امید ہوگا؟ گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، حوصلے سے کام لیجیے، ہمت سے کام لیجیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہاں جا رہے ہیں؟ بس وہی لوط علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ مرد سے خواہش پوری کرتے تھے۔ تو جب فرشتے ان کے پاس آئے قوم کو تباہ کرنے کے لیے، صدوم کا علاقہ فلسطین کے قریب ہے، تو جب قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تو فرشتے انسانی شکل میں آئے اور بہت خوبصورت تھے، نوجوان تھے، تو پوری قوم چلی آئی، یہ جو مہمان آئے وہ نا ہم کو دے دو۔ اب وہ افسوس کرنے لگا، رہے یہ تو ہمارے مہمان ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو، ایسا مت کرو۔ لیکن قوم نہیں مانی، بالآخر قوم کو بہت سمجھایا، قوم کو کہا فاتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا مت کرو۔ اس سے پہلے کہا قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، ارے مجھے رسوا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ اب تک ان کو پتہ نہیں یہ فرشتے ہیں، ان کو دیکھیے نبی ہیں وقت کے، لیکن ان کو پتہ نہیں جب تک کہ بولے نہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے بتا دیا کہ ہم یہ ہیں اور یہ قوم جانے والی ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پکڑ لیا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر جو مرد سے خواہش پوری کریں گے، ہومو سیکسوالٹی، جو مرد سے ملتے ہیں، بچوں کا استعمال کر رہے ہیں یا پچھلا حصہ استعمال کر رہے ہیں، کسی کا بھی، اپنی بیوی کا بھی، اس کا بھی دس اور ڈیٹ نہیں کر سکتے۔ جو بھی ایسا کر رہا ہے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس میں کیا رہتا ہے، نسل ختم ہو جاتی، بچے پیدا نہیں ہوتے اور آدمی کسی کام کے لائق نہیں رہتا۔ تو جب نسل پیدا نہیں ہوگی، خواہش نہیں پوری ہوگی تو برائی بڑھ جائے گی۔ تو آج جہاں جہاں بھی یہ مسئلہ ہے، اس قوم کے اندر سے اللہ نے نیکی کو ختم کر دیا، اس کی برکت ختم کر دی، ان لوگوں کے چہرے کی رونق اللہ نے ختم کر دی، اور اللہ کبھی بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کیا ہوا ظالم قوم کا دیکھ تو لو۔ اور اس کے بعد یہ سورہ کا نام ہجر والے، یعنی ایک ٹیلے والے، ایک جگہ والے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم سمودیوں کا ذکر ہے۔ مدینہ اور شام کے درمیان وادی قرا میں یہ لوگ رہتے تھے۔ اونٹنی کا واقعہ تو جانتے ہیں، انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، آپ درگزر سے کام لیجئے، اور ہم نے آپ کو سبع مثانی 7 بار دہرائی جانے والی صورتیں دی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ پھر آگے کہا انا کفیناک المستہزئین، آیت نمبر 95 میں 2-3 آیتیں اور رہ گئی، بے شک ہم آپ کے لیے مذاق اڑانے والوں کی طرف سے کافی ہیں، آپ کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں جو مذاق اڑائیں گے۔ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اللہ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں یا کارٹون بنا رہے ہیں، فلم بنا رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ اور یہ سورہ ختم ہوتی ہے اور اپنا یہ بھی درس ختم ہوا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے اور اس کے بعد عبادت کرتے رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو یہ چند واقعہ تھا مختصر سا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم سے جوڑ دے، قرآن کریم سے جڑے رہیے، پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے۔ ہر دن اگر آپ 1-1 منٹ 2-2 منٹ بھی وقت دیں گے قرآن کو تو بہت اچھا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ ہم لوگوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔